ندوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائے اور اپنا اظہار خیال پیش کرے۔ روداد میرے غم کی تا حشر پڑھی جائے، شیشے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے، پھر دیکھنا مقتل میں سناٹا نہیں ہوگا، جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور اس بابرکت اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے مہمانوں، میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کے شکریہ کے، لیکن چونکہ ہم لوگ انہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے حقدار ہیں اور ہمیں یہی الفاظ دیے گئے ہیں، اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، آپ ہی کے تعاون سے، آپ حضرات کی محبتوں سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس میں ایک انگلش میڈیم اسکول النور پبلک اسکول کے نام سے جو ابھی 5ویں تک چل رہا ہے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس سال وہ 8ویں تک پہنچ جائے، 6 اور 7 اور 8 کی پرمیشن مل جائے، اس کی پوری کوشش جاری ہے۔ آپ بھی دعا فرمائیں۔ 7 تاریخ کو گاندھی نگر والوں نے بلایا ہے، جاؤں گا انشاءاللہ، پوری کوشش کر رہا ہوں۔ میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ بچے اسلامی ماحول میں پڑھیں۔ آج کیا وقت ہو گیا ہے کہ اسکولوں میں اس بات کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے کہ بچے کس ذہنیت کے ہیں، کیسے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس کیا چیزیں ہیں۔ بس لوگ اپنی ہی چیزیں تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگ اچھی طریقے سے سمجھیں ماحول کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے پوری کوشش کریں، محنت کریں۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو ہم اپنے اپنے علاقوں میں اس بات کی پوری کوشش کریں کہ الحمدللہ ہم تو ایمان پر باقی ہیں اور باقی رہیں گے، لیکن جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے تو ہماری نسلوں کے ارتداد کے بارے میں کہیں اللہ رب العزت ہم سے منہ نہ پھیر لیں، اس کی بھی کوشش کریں، اس کی محنت کریں۔ ہر علاقے میں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ادارے، اپنے اسکول، اسلامی ماحول کے اسکول بنانے کی کوشش کریں، جس میں ایمان کی حفاظت ہو، اس کی بہترین نشو و نما ہو، وہ بہترین عہدوں سے بھی سرفراز ہو اور بہترین انداز میں وہ آگے بڑھے اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجے اور اس کی طوطی بولے۔ اس کی محنت ہونی چاہیے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ محنت کرنے سے بہت کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا قول ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، ویسے تو اللہ رب العزت ہی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسانوں کو بہت ساری چیزوں میں اختیار دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ آپ جیسا کرنا چاہیں گے اللہ رب العزت اس کی توفیق دیں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم تمام لوگ
مانگیں بھی۔ آج بہت محترم رات ہے، بہت مقدس رات ہے، اس کی قدر بھی کریں، وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ رات میں جب تک بھی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیں، ہم پوری کوشش کریں کہ اللہ سے خوب مانگیں۔ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ وہی رات ہے، بزرگان دین اس بات پر متفق ہیں کہ آج ہی کے دن اگلے پورے سال کے بارے میں انسانوں کی چیزیں لکھ دی جاتی ہیں کہ آئندہ پورے سال میں انسان کیا کیا کرے گا اور کیسے رہے گا۔ اس لیے آج کے دن ہم باوضو ہو کر اللہ رب العزت کے حضور نماز پڑھ کے اپنی نسلوں کے بارے میں بھی مانگیں کہ اللہ ہم پوری طریقے سے فکر مند ہیں کہ ہم نے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن آئندہ کی نسلیں بھی، ہماری بہنیں اور مائیں بھی اس کی دعا مانگیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ان کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکانے کے بعد جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے ہوں، اس کی پوری کوشش اپنے بچوں کے لیے کریں کہ انہیں بتائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج یا گزشتہ کل ہی کسی صاحب سے ہم نے سنا کہ سورت میں یا کہیں قریب میں ایک اذان ہو رہی تھی اور ایک بچہ جو اسی ماحول میں رہا ہے وہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ ابا یہ کیوں چلا رہے ہیں، یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ہماری اولادیں یہ پوچھیں اذان کے بارے میں۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے ساتھیوں، اپنے بھائیوں، اپنے برادران وطن اور جتنی بھی قومیں ہیں انہیں یہ بتاتے کہ یہ دن میں جو 5 مرتبہ اللہ اکبر کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، یہ ہم اس مالک کی دہائی دیتے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے اور جو ہمیں کھلاتا پلاتا جلاتا ہے اور جو ہمیں قوت بخشتا ہے اور جو ہمیں دنیا کے اندر سکون و اطمینان بخشتا ہے، جو ہماری بے چینی کو ختم کرتا ہے اور جس نے ہمیں خوشنما بنایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے، اس پروردگار، اس مالک کا تذکرہ دن میں ہم 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کو تو معلوم نہیں، اور ہمارے بھی بچے اب اس طرف جا رہے ہیں کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ 5 مرتبہ دن میں کیوں آواز لگائی جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ اپنے اپنے علاقوں میں چھوٹے پن سے ہی بچوں کی پوری طریقے سے تربیت کریں، اسلامی تعلیمات کی طرف انہیں متوجہ کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ بچوں، اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ اتنا پیارا مذہب، اتنا پاکیزہ مذہب، اتنا محبت دینے والا مذہب، اتنا امن پسند مذہب کوئی اور نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی کا پیغام اس وقت دیا کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے جسے نکالا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر مکہ پر جب فتح حاصل ہوئی اور غلبہ ہوا، اس وقت آپ نے تمام لوگوں کے معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، بہت سارے بادشاہوں نے مختلف علاقوں کو قبضے میں لیا اور بہت سارے علاقوں میں وہ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ بڑے برے معاملات کیے، وہاں کے لوگوں کو بہت مارا ہے اور وہاں کے لوگوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کے دور میں بھی یہ چیزیں سب ظاہر ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ امن کا پیغام اگر کسی نے دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام کے پاس جو قوانین ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کے دماغ میں یہ بات بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام سے زیادہ پیارا مذہب اور کوئی نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر آپ مذہب کا انکار کرتے ہیں تب بھی لاسٹ میں جا کر آپ پچھتائیں گے، اگر دوسرے مذاہب میں آپ جاتے ہیں تب بھی آپ پچھتائیں گے، اس لیے کہ ان کے یہاں ظلم ہے، ان کے یہاں ایمانداری نہیں ہے، ان کے یہاں بے ایمانی ہے، ان کے یہاں سچائی نہیں ہے، ان کے یہاں جھوٹ بول کر، بیوقوف بنا کر اور دھوکہ
دھوکہ دے کر آگے بڑھنے کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں سچائی کے ساتھ آگے بڑھا جاتا ہے اور سچائی میں اپنی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے موقعوں پر ہار جانے کو بھی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ کہیں اسلام میں بلا وجہ کسی کو مارنے کا حکم نہیں ہے، بلا وجہ کسی کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے مارا ہے تو وہاں پر بدلہ لینے کا حکم ہے، لیکن آگے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم معاف کر دو گے تو یہ زیادہ بہترین راستہ ہوگا، اور معافی کو ترجیح دی ہے اسلام نے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں تک اس بات کو پہنچایا جائے، ہماری نسلیں اسی صورت میں محفوظ رہیں گی کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی اپنے گھروں سے لے کر اسکولوں تک اور کالجوں تک اور یونیورسٹیوں تک، اور اس کے بعد اگر کوئی عہدہ اسے حاصل ہو جاتا ہے اس عہدے تک آپ کی نگرانی ہونی چاہیے کہ یہ عہدے پہ پہنچنے کے بعد کیا اللہ کا انکار تو نہیں کر بیٹھا، کیا اس کے دماغ میں فطور تو نہیں آ گیا، کیا اس کے دماغ پر شیطان حاوی تو نہیں ہو گیا، کیا اسے پیسوں نے دنیا نے دھوکہ تو نہیں دے دیا۔ اس چیز کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور ہم ابتدا سے لے کر موت تک اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ ناکام ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں نے جس بندے کو پیدا کیا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر سرخرو ہو، اور مرتے وقت بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ ان کا چاہنا یہ ہے، لیکن ہم بندے اندر سے بڑی کمزوری ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو ہم اللہ رب العزت کے حضور توبہ کریں۔ آج کی بڑی بابرکت رات ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ میری اولادوں کو اللہ کامیابی کی طرف لے جائیے، مایوس نہ ہو۔ اسلام میں مایوسی نہیں ہے، اگر ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے تو ہم مایوس نہ ہوں، اگر ہم سے وہ بدتمیزی سے بات کر رہا مایوس نہ ہوں، اسے سمجھاتے رہیں، اخیر حد تک سمجھاتے رہیں، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، موت تک مسلسل پیار کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہم سمجھاتے رہیں۔ ہم اپنے اولادوں کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ رب العزت سے آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرمائیں، اس اسکول کو بھی قبول فرمائیں، اس پورے علاقے کو قبول فرمائیں۔ الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں بڑے بڑے علماء، جیسا کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب نے جن کا نام پیش کیا، بڑے بڑے علماء اس ادارے کی برکت سے اس علاقے میں تشریف لائے، یہاں کے لیے انہوں نے دعائیں کی، ان کی آمد سے کتنی برکات ہوں گی وہ ہم اور آپ ایسے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی برکتیں رکھی ان علماء کے تشریف آوری میں، اللہ کا فضل ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے درمیان ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا مصلح الدین صاحب دارالعلوم دیوبند کے بہت ہی مؤقر استاذ ہیں، بہت ہی بڑے استاذ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ہمارے اس علاقے میں بھیجا ہے، اس ادارے کی برکت ہے۔ آپ بھی محبت سے اس ادارے کو دیکھیں، اس کا سپورٹ کریں اور اس کے ساتھ کھڑے رہیں، اور آپ حضرات اپنے مالی تعاون کے ذریعے سے بھی آگے بڑھیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ترقی عطا فرمائے اور اس پورے علاقے کو قبول فرمائے۔ اب اخیر میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت مولانا مصلح الدین صاحب دامت برکاتہم کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے بہت ہی معزز استاذ بھی ہیں اور نائب محتمم ہیں، وہ بھی تشریف لائے۔ حضرت مفتی حمید صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے۔ حضرت مولانا عارف بھادی صاحب شیخ الحدیث موٹی نرولی جامعہ سلیمانیہ غالباً نام ہے مدرسے کا، وہاں سے تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے کوسمبا سے جناب حاجی ابراہیم داؤجی صاحب تشریف لائے، جو اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑا جذبہ ہے، علماء کی خدمت کرتے ہیں۔ ابھی عن قریب علماء کی میٹنگ بلائی انہوں نے، اور بہت محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور کافی لوگ وہاں جمع ہوئے تھے، اور بہت علاقے کی فکر وہ کرتے ہیں، مجھ سے بھی باتیں ہوتی ہیں، بہت فکر مند ہے۔ اللہ ان کی محنتوں کو کوششوں کو خوب قبول فرمائے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم کوسمبا سے تشریف لائے، مدرسہ نور القرآن کے محتمم اور بانی ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو کس طریقے سے تعلیم دی جائے اس کی بڑی فکر کر رہے ہیں۔ یہ بندہ اگر دارالعلوم دارالتربیت کرمالی میں ہوتا تو اس
وقت یہ بڑی بڑی کتابیں پڑھاتا، لیکن اس نے بڑی کتابوں کو سائٹ کر کے اور کیسے چھوٹے بچے کے ایمان کی حفاظت ہو سکے اس کی فکر میں اس بندے نے اس پورے بڑے عہدے کو چھوڑ کر نورانی قاعدے کو اور قرآن کریم کے حفظ کو آسان بنانے کے لیے اس نے قربانی دی۔ ان کی محنتوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ میری طرف سے دعا ہے کہ ہر موقع پر یہ اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان جناب ہمارے صلاح الدین چاچا تشریف لائے، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرت قاری زبیر صاحب تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دینا بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس جامعہ کی برکت سے ہر مہینے اس علاقے کے اکثر علماء تشریف لاتے ہیں اور اس پورے علاقے کے بارے میں فکر مند ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ کیسے کام کیا جائے اور کیسے یہاں کی جو برائیاں ہیں اسے دور کیا جائے، اور کیسے آپس میں اتحاد و اتفاق ہو، کیسے آپس میں محبت ہو، کیسے اختلاف کو ختم کیا جائے۔ اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ یہ تشریف لاتے ہیں، ان کا احسان ہے، ہم تمام اس علاقے کے لوگ ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح 2-2.5 مہینے 3 مہینے پر ایک مجلس ہوتی ہے جس میں پورے تعلقہ لیول سے تقریباً 70-80 علماء مکاتب کے اساتذہ تشریف لاتے ہیں۔ مکتب کو کیسے درست کیا جائے، اس میں بچے جو تشریف لاتے ہیں ان کی کیسے تربیت کی جائے اس کے بارے میں فکر مند ہیں۔ محلے میں نوجوان غلط عادتوں میں پڑ گئے ہیں، ان کے بارے میں فکر مند ہیں۔ جوئے کی لت لگ گئی ہے، شراب کی لت لگ گئی ہے، اور نشے کی لت لگ گئی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جن کا میں تذکرہ نہیں کر سکتا ہوں، اس میٹنگ میں وہ باتیں ہوتی ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان علماء کا بہت بہت شکریہ ادا کریں کہ یہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور یہاں سے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ پورے عالم میں ہدایت عام کیسے ہوگی۔ یہ ہمارا یہ شانتی نگر بہت مبارک جگہ اللہ رب العزت نے اسے بنا دیا کہ پورے علاقے کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے۔ میں آپ سے اس کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ خوب دعا فرمائیں، آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ مجھ سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کے لیے میں معافی بھی چاہتا ہوں آپ حضرات سے، اور میں آپ سے تعاون مانگتا ہوں۔ آپ کی دعاؤں کے ذریعے سے آپ کے سپورٹ کو میں مانگتا ہوں، اور آپ اپنے مالی تعاون کو بھی پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں بچے پڑھتے ہیں، 120 بچے رہ رہے تھے، اگلے سال اور بچے بڑھیں گے۔ ان کے کھانے پینے کا نظم، ان کے رہنے کا نظم، خرچہ ہوتا ہے، پیسہ لگتا ہے، بغیر پیسے کے کچھ نہیں ہوتا ہے آج کے دور میں۔ میں آپ سے مالی تعاون کی بھی درخواست کرتا ہوں، جو بھی دینا چاہتے ہوں وہ ضرور تشریف لائیں اور ادارے کی خوب مدد کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قبول فرمائے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، بہت کم عرصے میں ماشاءاللہ یہ 12 بچے اس علاقے سے حافظ ہوئے، اور انشاءاللہ اگلے سال بھی ان کی ترتیب بنی ہے، اگلے سال بھی انشاءاللہ ایسے ہی کچھ بچے حافظ ہوں گے۔ میں اگلے سال کے لیے بھی آپ حضرات سے ان بچوں کے حق میں دعا کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے فجر کی نماز کے بعد یہ بچے درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، پورے علاقے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہاں ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں یہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے 12 سال 13 سال 14 سال کے بچے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ مواقع اللہ رب العزت جن علاقوں میں فراہم کر دیں، ان علاقے والوں کو خوشی سے جھوم جانا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے حضور اپنے سر کو جھکا لینا چاہیے، اور اللہ کا مسلسل شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ان کا اکرام کرنا چاہیے، انہیں ہدیہ اور ہدایے سے نوازنا چاہیے۔ اور یہ علماء جو یہاں پڑھاتے ہیں رہتے ہیں، یہ بھی ضرورت مند رہتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ حضرات کافی خیال کریں، ان سے محبت کریں، ان کا اکرام کریں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ معزز سامعین، حضرات حافظ ہونے